السلام علیکم جی۔ ٹریننگ کرتے سانس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سانس جو ہوا ہوتی ہے وہ ایک ایز اے پاور ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ ٹریننگ کرتے جو بگنرز ہیں، بعض اوقات میں نے دیکھا ہے، جو میرے بھی کچھ کلائنٹس اپنے ہوتے ہیں جو ٹریننگ کرتے سوری منہ کو بند کرتے ہیں، اور منہ کو بند کر کے ٹریننگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، پشنگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ریکلائن یا ڈکلائن یا جو بھی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پل یا پش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ہوا ہوتی ہے وہ ایک پاور کے طور پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ ٹریننگ کرتے جو یہ آپ جیسے جیسے آپ ٹریننگ کرتے رہتے ہیں، آپ کو یہ وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے کس وقت سانس کو روک کے رکھنا ہے اور کس وقت سانس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ آ، کبھی بھی ایسا مت کیجیے گا کہ جب آپ پش کر رہے ہیں، آپ ویٹ کو یا پل کر رہے ہیں، آپ نے اس ٹائم سانس کو روک کے رکھنا ہے۔ اور وہ جو پولنگ یا پشنگ کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ لوگ نارملی جو بگنرز ہوتے ہیں وہ یا انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو ان کا ہوتا کیا ہے کہ وہ 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں وہ اپنی رینج کمپلیٹ یا ریپ پورا کر کے سیکنڈ ریپ، تھرڈ ریپ یا فورتھ ریپ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ سانس ٹریننگ کے دوران جب آپ پولنگ یا پشنگ کے دوران آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے مسل جو ہوتے ہیں وہ ایک یونٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے جب آپ نے سانس روکا ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پاور، جو ایک غائبانہ پاور ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے سانس ہوا کی صورت میں آپ کو وہ مہیا کر رہی ہوتی ہے آپ کی پولنگ یا پشنگ کے لیے۔ تو جب آپ وہ ایسے جیسے بیلون کے اوپر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک انسان جیسے ٹرک ہے، اتنے اتنے ہیوی ٹریلرز ہوتے ہیں، وہ ہوا کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی وہ زمین سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی، تو وہ ایئر ہی ہوتی ہے جو آپ کو ایک مطلب ایک تباہ کن قسم کی ایک آپ کو انرجی دے رہی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، نہ ہم اس کو بارے میں سوچتے ہیں۔ جب ہم اسکواٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اسکواٹس کے جب ہم ڈسینڈنگ موڈ پہ جاتے ہیں، سینٹرک موومنٹ پہ جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نیچے آ رہے ہوتے ہیں یا اوپر جا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کور کو، پیٹ کو، کور سے مراد یعنی کہ آپ کا پیٹ، اس کو آپ ٹائٹ کر لیتے ہیں۔ اس کو ٹائٹ کریں گے تو آپ کو ایک انرجی جو مسل میں ہوتی ہے، آپ اپنا پیٹ کو پھلا کے دیکھیں، کبھی پیٹ کو پھلائیں اور اس کو روک لیں، آپ کا پیٹ ٹائٹ ہو جائے گا۔ تو وہ ٹائٹ ہونے سے کیا ہے کہ ایئر ایک ویکیوم بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایئر ہے یا ویکیوم ہے، تو وہ اس مسل کو اس نے پکڑ کے رکھا ہے، جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک انرجی، مسل آپ کو اور زیادہ انرجی دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جس دن آپ نے مثال کے طور پہ سب سے ڈینجرس پوائنٹ وہ ہوتا ہے اسکواٹس کے دوران، جب آپ نے اسکواٹس، آپ نیچے آ رہے ہیں رینج کے لیے اپنی پوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جہاں پہ آپ نے سانس کو ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے، بیچ میں آپ نے سانس کو آپ نے ذرا سا لیا تو آپ کے ایک دم سے انرجی جو ہے نا وہ غبارہ پھٹ جائے گا۔ آپ کی انرجی ایک دم سے لوز کریں گے، آپ اپنی پاور لوز کر دیں گے، تو آپ دھڑم سے نیچے آئیں گے اور آپ اپنی کافی حد تک انرجی اوپر جانے کے لیے گوا چکے ہوں گے۔ تو یا تو آپ انرجی گوا چکے ہوں گے یا پھر آپ اٹھ ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے جب ہم ٹریننگ کریں تو آپ کو خود، آپ جب تجربہ آپ کو ہو جائے گا ٹریننگ کرنے کا یا کر کر کے، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کہاں پہ سانس کو روکنا ہے اور کہاں پہ میں نے سانس کو لینا ہے۔ اگر آپ بعض اوقات میں ہوتا ہوں، اگر میں اپنی بات کروں تو میں دوران موومنٹ کے، جب موومنٹ چل رہی ہوتی، پروگریس چل رہا ہوتا ہے، تو میں اس کے دوران بھی سانس لیتا ہوں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مجھے پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دے دیا کہ میں نے کتنا سانس چھوڑنا ہے، کتنا سانس لینا ہے ڈیورنگ موومنٹ کے۔ میں اگر اسکواٹس کر رہا ہوں تو میں اس کے دوران بھی اکثر سانس لیتا ہوں میں، لیکن وہ بڑا ایک چھوٹا سا ایک وہ لائف ہوتی ہے جو مجھے وہ اس کو مزید پاور دینے کے لیے مجھے وہ چھوٹی سی ایک موومنٹ چاہیے ہوتی ہے جو سانس لے کے مجھے ملتی ہے۔ تو وہ یہ اب یہ چیزیں ہوتی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ آپ کو تجربے کے ساتھ ساتھ سکھا دیتا ہوتا ہے۔ اب بیچ میں چھوٹے چھوٹے سانس لے سکتے ہیں، لیکن وہ تب آپ لیں گے جب آپ کو
ایکسپیرینس ہو جائے گا جب آپ ماسٹر ہو جائیں گے. وہ کب ماسٹر ہوں گے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. پھر وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کس طریقے سے سانس لینا ہے, کہاں پہ لینا ہے. میں جب دبئی میں ہوتا تھا تو میں ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور تھے, اپنے پٹھان بھائی تھے کون تھے, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ان کا ڈرائیونگ ٹیسٹ پہ بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا, وہ پتہ نہیں فیل ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ یار جو انسٹرکٹر تھا وہ بھی پتہ نہیں کوئی خارجی تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار جو ہم نے کہا ہے آپ نے لکیر کا فقیر بننا ہے, جو ہم نے کہا ہے آپ نے اس کو ایسے ہی کرنا ہے. بعد میں لائسنس لینے کے بعد آپ ٹانگیں نیچے کر کے گاڑی چلاؤ, ٹانگیں اوپر کر کے چلاؤ, ڈیش بورڈ پہ رکھو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. پیچھے منہ کر کے چلاؤ, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ نے جو ٹیسٹ پاس کرنا ہے, ہم نے جو کہا ہوا ہے آپ نے وہ اسی پاؤں پر رکھنا ہے, اسی ٹھپے پہ ٹھپا مارنا ہے, اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا. تو جب آپ ماسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. آپ نے کسی سینئر سے پوچھنا ہے نہ مجھ سے پوچھنا ہے کہ میں نے سانس کہاں پہ لینا ہے, کہاں پہ لینا ہے, کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے. اب آپ اس چیز کا ماسٹر ہو چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ نے کہاں پہ کیا چیز کرنی ہے. تو یہ تجربہ ہوتا ہے کر کر کے, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے. اور اس طرح سے آپ ایک سینئر لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے جب آپ ماسٹر ہو جائیں پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایئر از اے پاور, اس پاور کو یوز کریں. منہ کو بند نہیں کرنا, سانس آپ نے منہ سے لینا ہے, ناک سے لینا ہے, دونوں سے لینا ہے. اور منہ کو بند نہیں کرنا. منہ کو بند کریں گے تو سانس آپ کے ناک سے نکلے گا, جو کہ بہت تھوڑا سانس ریلیز ہو رہا ہے, انہیل ہو رہا ہے, ایکزیل ہو رہا ہے. اس سے پھر نقصان یہ ہوگا آپ کی مسل ایفیشنسی جو ہے, کیونکہ آکسیجن نہیں آ رہی ہے, نہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکل رہی ہے. جتنی آکسیجن اندر جائے گی اتنی آپ کی مسل ایفیشنسی بہتر ہوگی. جتنا آپ پانی پیتے رہیں گے ڈیورنگ آپ 30 منٹس ٹریننگ کے دوران, اتنے آپ کے مسلس کی ایفیشنسی بہتر رہے گی. جو آپ کو جو ہے ریسٹ ہے وہ آپ کو بڑا ضروری ہوتا ہے ساتھ میں. تو بتا کیا رہا تھا میں, اللہ اکبر استغفر اللہ, گل کیڑی کرنا پہ کتنے پہنچ گیا میں. سانس کی بات کر رہا تھا, منہ بند کی بات کر رہا تھا کہ منہ کو بند نہیں کرنا. منہ کو آپ نے جب آپ نے اپنی مومنٹ پوری کرنی ہے سانس لیں, جب آپ نے مومنٹ شروع کرنی ہے سانس لیں, اس کے بعد روک لیں, اور اس کے بعد سانس کو منہ سے انہیل ایکزیل کرتے رہے. ناک سے سانس نہیں لینا, منہ سے سانس لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن اندر جائے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلے. تو یہ ایک ضروری چیز تھی جو کہ 7.5 منٹ میں پوری ہوئی ہے. کوشش کی تھی کہ 3-4 منٹ میں پوری کروں لیکن نہیں ہو سکی, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ایکسپلین کرنا, وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.